بسم اللہ الرحمن الرحیم کہانی.com میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ اور سبق آموز کہانی۔ امی نے گھر کے قریب ایک تعلیمی ادارہ کھول رکھا تھا۔ وہ تمام دن اس ادارے میں مصروف رہتی تھیں اور ابو بزنس کرتے تھے تو وہ کہ گئے رات کو آتے۔ بھائی تاجدار ان دنوں لندن اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے ہوئے تھے، تب ہی ستارہ اداس رہتی تھی۔ وہ میری پھوپھی ذات تھی، گرچہ اس بات کا ذکر گھر میں کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن اس امر کا علم سبھی کو تھا کہ دادی اپنی زندگی میں تاجدار اور ستارہ کی منگنی کر گئی تھیں۔ تب ہی جب وہ اکیلی ہوتی، بھائی اسے ستارہ کی بجائے منگیتر کہہ کر بلاتے۔ وہ بہت غصے ہوتی، کہتی، دیکھو تاج، آئندہ مجھے یوں مت بلانا، بلکہ میرے نام سے پکارنا۔ منگیتر کہہ کر اس لیے بلاتا ہوں کہ کہیں تم اس بات کو بھول نہ جاؤ۔ بھائی کی خواہش تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن جائیں، سو چلے گئے۔ تب ہی ستارہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ وہ ہمارے گھر آتی تو ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ تب میں پوچھتی، ستارہ کیا ہوا ہے؟ تمہاری کوئی چیز کھو گئی ہے کیا؟ اس پر وہ اور اداس ہو جاتی، لیکن کبھی بھی میرے سوال کا جواب نہ دے پاتی۔ ایک بار تاج بھائی چھٹیوں میں چند دن کے لیے لندن سے آئے، لیکن پھوپھی والے اسے لینے ایئرپورٹ نہ آئے۔ بھلا پھر ستارہ کیسے آتی؟ جہاز سے اترتے ہی بھائی کی نگاہیں اسے تلاش کرنے لگیں۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تبھی امی نے پوچھا، بیٹا تاج کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی چیز گم ہو گئی ہے جس کو تلاش کر رہے ہو؟ اس پر وہ جھینپ سا گیا۔ 2 دن بعد ستارہ اپنی بڑی بہن امارہ کے ساتھ آئی۔ باجی امارہ شادی شدہ تھیں۔ وہ بھائی سے مل کر اپنے گھر لوٹ گئیں، لیکن ستارہ کو امی نے جانے نہ دیا۔ بولیں، اتنے دن بعد آئی ہو اور ابھی جا رہی ہو؟ 2-4 دن ہمارے پاس رہو، تمہیں بعد میں خود تمہارے گھر چھوڑ آؤں گی۔ ستارہ ہمارے گھر رہ گئی۔ میں کالج چلی جاتی اور امی اپنے ادارے۔ گھر میں تاجدار اور ستارہ رہ جاتے تھے۔ اب وہ ستارہ کو منگیتر نہیں کہتا تھا، کیونکہ وہ بڑی ہو گئی تھی، اور بھائی سوچتا تھا کہیں یہ برا نہ مان جائے۔ انہی دنوں ہمارا ایک کزن فاخر ہمارے گھر آیا۔ وہ ستارہ کی چھوٹی بہن عمرانہ کو پسند کرتا تھا۔ اس نے اپنے دل کی بات تاجدار سے کہہ دی تو بھیا نے بھی اپنے دل کی بات اس سے کہہ دی۔ بس یہاں سے ہی ان کی زندگی میں بربادی کا آغاز ہوا۔ اسد بھی ہمارا کزن تھا۔ وہ ستارہ کا بڑا بھائی تھا اور تاجدار سے اس کی بہت بنتی تھی۔ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ ایک دن اسد نے بھائی سے پوچھا، تاجدار تم تو لندن میں ہوتے ہو، کسی سے پیار کرتے ہو؟ کسی سے بھی نہیں، بھائی نے جواب دیا۔ ظاہر ہے وہ ستارہ کا نام کیسے لیتا؟ بھلا کوئی بھائی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بہن سے کوئی پیار کرے؟ یوں ستارہ کو بھی اپنے بھائی کا خیال تھا۔ وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی ہمارے گھر رہتی تو بہت رکھ رکھاؤ سے رہتی تھی، جان بوجھ کر تاجدار سے دور دور رہتی اور کوئی پیار والی بات نہیں کرتی تھی، بس ہر وقت لڑائی والے تیور بنائے رکھتی۔ بھائی اس کی لڑائی کو ہی پیار سمجھتے تھے۔ وہ ہفتے میں 2-3 بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے پھوپھو کے گھر چلا جاتا۔ تب ستارہ بناوٹی غصے سے کہتی، تاج تم روز روز کیوں ہمارے گھر آ جاتے ہو، جبکہ تم مجھے بہت ہی برے لگتے ہو؟ وہ جواب دیتا، اچھا تو میں ابھی واپس چلا جاتا ہوں۔ اس بات پر بھی اس کو غصہ آ جاتا اور پھوپھی اس کو ڈانٹتی، ستارہ خبردار، جو تم نے میرے بھتیجے کو کچھ کہا، وہ تو چند دنوں کے لیے پاکستان میں ہے، کیا گھر آئے مہمان کو ایسا کہتے ہیں؟ بھائی خوش ہو جاتا، اس کو چڑھاتا کہ میں بڑا تم سے ملنے آتا ہوں، مجھے تو پھوپھو کی یاد آتی ہے اس لیے آ جاتا ہوں، ورنہ کبھی نہ آتا۔ اس قسم کی لڑائی کے بعد جتنی دیر بھی وہ وہاں رہتا، ستارہ اس سے ناراض سی رہتی، لیکن جو ہی وہ جانے کی تیاری کرتا، وہ معافی مانگنے لگتی، کہتی، مجھے معلوم ہے تم میری باتوں سے خفا ہو گئے ہو، اچھا چلو اب نہیں کہوں گی، مان جاؤ، مت جاؤ ابھی۔ ان دنوں دونوں کی باتیں اس قدر معصوم تھیں کہ کیا بتاؤں۔ بھائی کی مذاق کرنے کی عادت تھی۔ وہ اس کو تنگ کرنے کو کہتا کہ آج مجھے فلاں لڑکی نے کہا ہے تم مجھے اچھے لگتے ہو۔ اس پر وہ کہتی، تو جاؤ اس لڑکی کے پاس، یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اتنی معصوم تھی کہ کبھی کبھی منگیتر کو تاجدار بھائی بلانے لگتی۔ تب بھائی کو غصہ آ جاتا۔ وہ کہتا کہ دیکھو تم مجھے بھائی نہ بلایا کرو۔ میں تمہیں بھائی کیوں نہ بلاؤں؟ بھائی نہ بلاؤں تو کیا دادا کہوں؟ تم میرے کزن ہو اور کزن بھی بھائی ہی ہوتے ہیں، وہ تڑاق سے جواب دیتی۔ تب پھوپھو اس کو ڈانٹ دیتی کہ تم تاج سے بحث مت کیا کرو۔ وہ بیچاری شرمندہ ہو جاتی، تاہم وہ اکثر لڑکیوں والے سوال بھی اس سے کرتی، مثلاً تاج کب کر رہے ہو تم شادی؟ وہ بھی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ تاج ہنس کر جواب دیتا، مذاق مت کرو،
جلدی سے تم شادی کرو اور مجھے اپنی شادی پر 2-4 جوڑے کپڑے خرید کر دینا، ورنہ میں تمہاری شادی میں نہیں آؤں گی۔ 3-4 کی بات کرتی ہو، 300-400 بھی کہو گی تو خرید دوں گا۔ اس پر وہ پھر ناراض ہو جاتی تو تاج منت کرنے لگتا، سنو تارا، تمہارے بغیر میری شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ خوش ہو جاتی مگر سمجھ نہ پاتی کہ تاج کیا کہہ رہا ہے۔ ایک دن فاخر آیا اور کہنے لگا، تاج تم ستارہ کو آزماؤ تو صحیح، یہ نہ ہو کہ تم اس کو منگیتر سمجھ کر چاہتے رہو اور وہ کسی اور کو من میں بسا لے۔ میرا بھائی دوست کی باتوں میں آ گیا۔ ایک دن جب وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، تاج نے ایک خط اسے دے کر کہا کہ سامنے والے گھر میں جو لڑکی نسرین رہتی ہے اس کو یہ خط دینا اور کہنا کہ کوئی بہانہ کر کے ہمارے گھر آ جائے۔ وہ پہلے تو حیران ہو کر تاج کو دیکھنے لگی، پھر پوچھا، کیا سچ مچ دے آؤں؟ تب وہ بولا، ہاں سچ مچ دے آؤ، میں واقعی میں کہہ رہا ہوں، کوئی مذاق تو نہیں کر رہا۔ وہ لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے۔ پہلی بار ستارہ کا دل مرجھا گیا، اسے احساس ہوا وہ کھو سی گئی اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ تبھی وہ منہ دوسری طرف پھیر کر بھاگ گئی۔ حالانکہ تاج اس روز سے قبل نسرین کو جانتا تک نہ تھا، بس نام سنا تھا، لیکن جب ستارہ نے جا کر اسے خط دیا تو نسرین بہت خوش ہوئی۔ شاید وہ میرے بھائی کو اپنے گھر کی کھڑکی سے چپکے چپکے دیکھا کرتی تھی اور اس بات کو فاخر نے نوٹ کر لیا تھا۔ وہ فوراً اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ ستارہ نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر نوکر سے کہا کہ تاج سے کہو نسرین آ گئی ہے۔ اب تو تاج بری طرح پھنس گیا۔ بہرحال اس نے نسرین کو کسی طرح ٹال دیا، کیونکہ اس نے تو مذاق کیا تھا، نہیں جانتا تھا کہ وہ دوڑی ہوئی آ ہی جائے گی۔ بھائی کے رکھائی سے بات کرنے پر نسرین کو شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ خفا سی واپس چلی گئی، لیکن ستارہ نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ امی اسکول سے آئیں تو نوکر نے بتایا کہ پڑوسن لڑکی آئی تھی۔ انہوں نے پوچھا، تاج بیٹے نسرین کیوں آئی تھی؟ کیا تم نے بلایا تھا؟ ستارہ کی واقف ہے، شاید اس سے ملنے آئی ہوگی۔ بھائی نے الٹا بات ستارہ پر ڈال دی۔ امی نے مزید دھیان نہ دیا اور ملازم سے کہا کھانا لگاؤ، اور مجھے کہا کہ ستارہ سے کہو کھانا کھا لے۔ وہ کھانا کھانے نہ آئی۔ تب ہی بھائی کو احساس ہوا۔ وہ اس کے کمرے میں گیا، دیکھا تو ستارہ رو رہی تھی۔ بجائے افسوس کے تاج کو یک گونا مسرت کا احساس ہوا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ محبت کے جذبوں کو سمجھنے لگی تھی۔ اب وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا نہ کروں گا۔ آپ چلو اٹھو، کھانا کھا لو، امی بلا رہی ہیں۔ وہ کسی صورت مان نہ رہی تھی۔ تاج نے لاکھ کہا، معاف کر دو، مذاق کو مذاق سمجھو، تم تو واقعی سنجیدہ ہو گئی۔ دیکھو، کیا تم مجھے اتنا برا لڑکا سمجھتی ہو کہ میں غیر لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا پھروں گا؟ مگر وہ تو آج غصے میں بپھری ہوئی تھی۔ بولی، میری بلا سے، بس تم چپ ہی رہو، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ مجھے کل بھی تم سے نفرت تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں پیار کرنے والوں کو پاگل سمجھتی ہوں اور مجھے پاگل بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تاج اسے مناتا رہا اور بڑی مشکل سے کھانے کی میز تک لایا، کیونکہ امی کھانے پر انتظار کر رہی تھیں اور اس کا رونا بند ہی نہ ہو رہا تھا۔ امی نے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر معاملہ بھانپ لیا۔ مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے ستارہ کیوں روئی ہے؟ نہیں امی، میں نے جواب دیا۔ تب وہ تاج سے مخاطب ہوئیں کہ کہیں تم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں کوئی اور لڑکی پسند ہے؟ کیونکہ میں اب فوراً تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امی کی بات سن کر بھائی کھانا کھاتے کھاتے ہنس پڑا۔ بولا، ہاں امی، ایک ہے تو پاگل لڑکی، لیکن وہ تو مجھے ہی پاگل سمجھتی ہے۔ امی نے پوچھا، تم اپنی کسی پھوپھی کی بیٹی کی جانب تو اشارہ نہیں کر رہے؟ میں اتنی جلدی سب کچھ آپ کو نہیں بتا سکتا، بعد میں بتاؤں گا۔ امی نے تب ہی ستارہ کی جانب دیکھا۔ وہ سر جھکائے ساری بات سنتی رہی اور کچھ دن ہمارے گھر اداس اداس سی رہ کر چلی گئی۔ ایک دن امی کے سر میں اچانک درد ہوا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ بے ہوش ہو گئیں۔ تاج گھر پر نہ تھا، وہ والد صاحب کی طرف گیا ہوا تھا۔ ملازمہ نے آفس فون کر کے ان کو بلایا۔ تاج فوراً گھر آ گیا اور امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چیک اپ ہوا تو پتہ چلا کہ دماغ کا کینسر ہے اور بات کافی آگے جا چکی تھی، لہٰذا ڈاکٹر نے بتا دیا کہ وقت بہت گزر چکا ہے، بہتر ہے اب ان کو خوش رکھیں اور جتنے دن زندگی کے ہیں یہ ہنسی خوشی سے پورے کر لیں۔ ابو چاہتے تھے کہ امی کو علاج کے لیے بیرون ملک لے جائیں،
مگر ڈاکٹر نے کہا ان کی زندگی صرف 1 یا 1.5 ماہ باقی ہے، بہتر ہے اب ان کو کہیں نہ لے کر جائیں۔ ڈاکٹر نے ٹھیک بتایا تھا۔ امی جان 1 ماہ بعد فوت ہو گئیں۔ ہم بہن بھائی ان کے بغیر ادھورے ہو گئے، کیونکہ وہ نہ صرف ہماری ماں تھیں بلکہ بہترین دوست بھی تھیں۔ امی کی وفات کے 40 دن بعد والد صاحب نے میری شادی کا فریضہ ادا کر دیا تاکہ تاج بھائی میری شادی میں شامل ہو سکیں۔ میری رخصتی ہو جانے کے بعد وہ بہت اداس اور اکیلا ہو گیا۔ اسی دوران ستارہ کی چھوٹی بہن کی بھی منگنی ہو گئی۔ جب فاخر کو پتہ چلا تو اس نے والدین کو پھپھو کے گھر رشتے کے لیے بھیجا۔ تب انہوں نے جواب دیا کہ پہلے تم کہاں تھے؟ اب جب کہ ہم نے بیٹی کی منگنی کر دی ہے، رشتہ لینے آ گئے ہو؟ اب دیر ہو چکی ہے، منگنی کر کے توڑی نہیں جا سکتی۔ پہلے آپ لوگ آ جاتے تو ہم ضرور رشتہ آپ لوگوں کو دیتے، مگر اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر فاخر کو بہت دکھ ہوا۔ وہ بے حد غصے میں تاج بھائی کے پاس آیا۔ انہوں نے سمجھایا کہ لڑکی والوں کی بات ٹھیک ہے، منگنی ہو گئی ہے، اب تمہیں کیسے رشتہ مل سکتا ہے؟ جب ستارہ کا رشتہ تمہیں مل سکتا ہے تو مجھے عمرانہ کا رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ میں بھی تو پھپھو کا رشتہ دار ہوں۔ میری بات چیت تو اس وقت بزرگوں نے طے کر دی تھی جب ہم ابھی بچے تھے، اس وجہ سے میرا رشتہ پکا ہے۔ اب تم صبر کرو۔ سوائے صبر چارہ نہیں۔ بھائی نے تو یہ بات سادہ لوہی میں کہی تھی، لیکن فاخر کے دل کو تیر بن کر لگی۔ اس نے تاجدار سے بے حد حسد محسوس کیا۔ وہ جل بھن کر بولا، میں تو دوست سمجھ کر آیا تھا اور تم مجھے صبر کا رستہ دکھا رہے ہو۔ تمہاری ستارہ سے شادی نہ ہو پھر میں دیکھوں گا تمہیں کیسے صبر آتا ہے۔ تاج اس کے بگڑے تیور دیکھ کر بھانپ گیا کہ فاخر کو اس کی بات سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ شاید وہ اس کے پاس اس لیے آیا تھا کہ دوست اس کی کوئی چارہ جوئی کرے گا، الٹا یہاں صبر کا بھاشن سننے کو مل گیا تھا۔ فاخر دل کا اتنا کھوٹا نکلے گا تاج سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ اتنی سی بات کا ایسا انتقام لے گا کہ زندگی کی خوشیوں کے لیے ترسنا پڑ جائے گا۔ فاخر نے گھر جا کر اسد کو خط لکھ دیا کہ تاجدار تمہاری بہن کے ساتھ محبت کے ڈرامے رچاتا ہے اور دوسری طرف پڑوس کی لڑکی کو محبت نامے لکھتا ہے۔ یہ 2 لڑکیوں کو ایک ساتھ بیوقوف بنا رہا ہے۔ تم اپنی بہن کو سنبھالو، ورنہ خاندان بھر میں آپ لوگوں کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ میرا یقین نہیں تو نسرین کو فون کر کے خود اس سے پوچھ لو۔ بہتر تو یہ ہے کہ اپنی بہن کو تاجدار کے گھر مت جانے دیا کرو۔ بھائی کا زور تو یہاں تک تھا، جب گھر میں ماں نہ رہی تو ان حالات کو کون سنبھالتا؟ جانے فاخر نے کیسی باتیں اسد کو کہیں کہ اسد سمیت اس کے گھر والے تاجدار سے نفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد فاخر بھی سامنے نہ آیا۔ تاج اب پھپھو کے گھر جاتا تو وہ لوگ رکھائی سے ملتے، یہاں تک کہ اسد بھی بھائی سے بات نہ کرتا۔ وہ اس سے دور دور رہنے لگا۔ خدا جانے فاخر نے کیا کیا اس سے کہا تھا۔ ستارہ نے صرف اسی قدر بتایا کہ اسد بھائی امی ابو سے کہتے ہیں تاج لندن سے آیا ہے اور وہاں اس کی سوسائٹی بہت غلط ہے، یہ دوسری لڑکیوں سے بھی دوستی رکھتا ہے، ان کو دھوکہ دیتا ہے، ویسے ہی ہماری بہن کو بھی دھوکہ دے گا۔ اس نے ہمسائے کی لڑکی کو بھی خطوط لکھے ہیں اور اس سے خفیہ دوستی کی ہوئی ہے۔ اس نے ہماری بہن سے شادی کر بھی لی تو جلد اسے چھوڑ جائے گا، اس کو رشتہ نہیں دینا۔ میری دوسری پھپھو جو اپنی بیٹی کا رشتہ تاجدار کو دینے کی آرزو مند تھیں، انہوں نے بھی فاخر کے کہنے میں آ کر بڑی پھپھو کو بھڑکایا کہ یہ پڑوس کی لڑکیوں کے پیچھے پھرتا ہے، پاکستان کو بھی اس نے لندن سمجھ رکھا ہے۔ پھپھو نے پھر بھی تصدیق کی۔ وہ نسرین کے گھر گئیں اور بہت پیار اور التجا سے پوچھا، کیا تاجدار نے تمہیں خط لکھا تھا؟ وہ بولی، ہاں، خط لکھا اور مجھے اپنے گھر ملاقات کے لیے بلایا بھی تھا۔ یہ سچ بات ہے، آپ کہیں تو یہ بات میں تاجدار کے سامنے کروں گی۔ پھپھو کے لیے بس اتنا کافی تھا۔ تاجدار بہت پریشان تھا۔ وہ چھوٹی پھپھو کے پاس گیا جو فاخر کی چچی لگتی تھیں۔ ان سے منت کی کہ بڑی پھپھو کو سمجھائیے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، جو باتیں وہ سن رہی ہیں سچ نہیں ہیں۔ میری ماں تو مر گئی ہیں، آپ بھی میری ماں کی جگہ ہیں، مجھے خاندان سے جدا نہ کریں۔ وہ کہنے لگیں کہ تم میری بیٹی صوبیہ سے شادی کر لو، میں تمہیں پھر سے خاندان میں شامل کروا دوں گی۔ بھائی کو صوبیہ قبول نہ تھی، لہٰذا وہ خاندان بھر کے لیے اجنبی بن گیا۔ ستارہ سے رشتہ ٹوٹا تو تاجدار کا دل بھی ٹوٹ گیا۔ اب اس کا من کسی بات میں نہ لگتا تھا۔
گھر میں والدہ نہیں تھیں اور باہر کی دنیا میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ بیمار پڑ گیا۔ والد صاحب اس کو مری لے گئے تاکہ اس کی صحت بحال ہو اور دل کسی بات میں لگے۔ ابھی یہ مری میں تھے کہ والد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی اطلاع پہنچی۔ میں اپنے خاوند کے ہمراہ دیوانہ وار پہنچی۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ابو کی وفات پر خاندان والے نہیں آئے تھے، صرف ستارہ، اس کی باجی اور پھپھو آئی تھیں۔ وہ صبح آئیں اور شام تک رہ کر چلی گئیں۔ 2-4 دن بعد سب سے چھپ کر ستارہ دوبارہ ہمارے گھر آئی۔ میرے گلے لگ کر خوب روئی۔ وہ ابو اور امی کو یاد کرتی تھی اور روتی تھی۔ اس کی یہ ہمدردی ہمارے دلوں میں گھر کر گئی۔ کافی دیر ہم دونوں ابو مرحوم کی باتیں کرتی رہیں۔ میں نے ستارہ سے کہا، میں تو چند دن بعد اپنے گھر چلی جاؤں گی اور تاجدار اکیلا رہ جائے گا۔ اب اسے ہر حال لندن بھی جانا ہے۔ تعلیمی نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ تمہاری اس کے بارے کیا رائے ہے؟ تبھی وہ بولی، میں تو سمجھتی تھی کہ بزرگوں کی رائے ہمارے بارے ایک کر دینے کی ہے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہے۔ اگر تمہاری امی فوت نہ ہوتیں تو ایسا نہ ہوتا، لیکن اب تو رشتہ داروں کو موقع مل گیا ہے۔ لیکن اس نے تو تمہارے سوا کسی کا خیال تک دل میں نہیں رکھا۔ آپی، اب تو ہم دونوں گھرانوں کو خاندان والے عمر بھر ملنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا کافی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ ہمیں خاندان والوں کو اس معاملے سے دور رکھنا پڑے گا۔ میں نے شادی کی تو تاجدار سے ہی کروں گی۔ اسے کہیے میرا انتظار کرے، میں کالج کی پڑھائی ختم کر لوں۔ میں نے ستارہ کی کئی باتیں تاجدار کو بتا دیں۔ وہ لندن چلا گیا۔ 2 سال بعد واپس لوٹا۔ ستارہ بھی گریجویشن مکمل کر چکی تھی۔ میں ایک روز اسے ملنے چلی گئی۔ خوش قسمتی سے وہ گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولی، تاج نے لندن سے آنے میں دیر کر دی۔ امی نے میرا رشتہ کسی اور سے طے کر دیا ہے۔ میں نے کہا، خدا کے واسطے ایسے نہ کہو۔ تم نے تو کہا تھا کہ تاج کے سوا کسی سے شادی نہ کرو گی۔ اب وہ حوصلہ کیا ہوا؟ بولی، امی ابو بوڑھے ہو چکے ہیں اور ابو دل کے مریض ہو گئے ہیں۔ تاج نے 1 سال بعد آنا تھا اور 2 سال لگا دیے۔ میں اب کورٹ میرج تو نہیں کر سکتی۔ ابو بیمار ہیں، ان کو کوئی صدمہ نہیں پہنچانا چاہتی، وہ جان کھو بیٹھیں گے۔ قصہ مختصر، تاجدار کے دل پر جو قیامت گزری رقم نہیں کر سکتی۔ 4 سال تک زندگی کی ہر خوشی سے بیگانہ رہے۔ آخر میرے واسطے دینے پر، گھر بسانے پر آمادہ ہو گئے۔ بہرحال میں نے ان کی شادی کروا دی، مگر کس سے؟ یہ سن کر حیرت ہی ہوگی کہ جس سے ایک بار بھائی نے مذاق کیا تھا، قدرت نے اسی لڑکی سے ان کا نکاح لکھ دیا تھا۔ شاید قدرت کو ان کا مذاق اچھا نہ لگا کہ اس گھر سے ہی ان کو رشتہ ملا۔ جس لڑکی کا مذاق اڑانے کو اسے گھر بلا کر بے رخی کر کے اس کا دل دکھایا تھا۔ یہ سب نصیبوں کی باتیں ہوتی ہیں۔ انسان جو نہیں سوچتا ہو جاتا ہے، اور جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اسی کو قدرت کی رضا کہتے ہیں، اور انسان اس مالک کی رضا کے سامنے بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر کہانی آپ کو بر وقت مل سکے۔ کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔